نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی شخص کو قرض دینا بڑی نیکی کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ ظاہری بات ہے، قرض دے کر کسی کی مشکل کو دور کیا جاتا ہے، تو جو شخص دوسرے کی مشکل دور کرتا ہے دنیا کے مسائل میں، مصائب میں، پریشانیوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آخرت کی دن کی مشکلات کو دور فرمائے گا، پریشانیوں کو وہاں جو ان کو ہو سکتی ہیں ان کو دور کرے گا۔ قرض دینا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بہت بڑا فضل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو عطا فرمائے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اس کو اپنی آخرت بنانے کا موقع مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ اب قرض کسی کو دیا تو اب یہ یقین اگر ہے کہ وہ قرض واپس آ جائے گا، وہ شخص لوٹا دے گا، بھلے کسی بھی وقت میں، 1 سال 2 سال جتنے بھی سال، تو اگر اس کے لوٹ آنے کا گمان غالب ہو، یقین ہو یا گمان غالب ہو، تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ ہر سال دے دینا بہتر ہے۔ یعنی دینا تو ہوگی، لیکن اس میں 2 آپشن ہے، یا تو ہر سال دیتا رہے، یا جب وہ مل جائے تو اس وقت پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اب اس صورت میں یہ ہوگا کہ مثلا کسی کو آپ نے 10,000 پاؤنڈ دیے ہیں، تو وہ اگر آپ کو 10 سال کے بعد دیتا ہے تو اس پہ 2.5% کی جگہ آپ کو 25% زکوٰۃ دینی ہوگی، یعنی ہر سال کی 2.5%، 10 سال کی بنے گی تو 25% ہو جائے گی، وہ کوئی 10 سال کی زکوٰۃ آپ کو ایک ساتھ دینی ہوگی جو بڑی رقم ہو جائے گی، 2,500 گویا اس میں سے دینا۔ تو ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ انفلیشن بھی ہے، 10,000 ویسے ہی کم ہو گئے اور اس میں سے 2,500 نکل بھی گیا، تو یہ گویا اس نے نقصان اٹھایا۔ لیکن جاننا چاہیے کہ یہ آخرت کے حساب سے بڑی فضیلت کی بات ہے، اسی لیے جب کسی کو قرض دیا جائے تو یہ سوچ کے دیا جائے کہ میں یہ رسک لے سکتا ہوں یا یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، دنیاوی طور پر آخرت میں مجھے اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ تو آدمی کے ذہن میں یہ ہو کہ اس سے تو اس کا دل نہیں چاہے گا کہ آئندہ وہ کسی کو قرض دے، تو نہ دے، ثواب سے محروم رہے گا۔ جو برکتیں اس قرض کے دینے کی وجہ سے دنیا میں حاصل ہو رہی ہیں جس کا اس کو اندازہ نہیں ہے، ورنہ وہ اس سے زیادہ پیسے کسی بیماری میں، گھر میں آ جاتی کوئی مشکل پریشانی، کوئی عذاب، تو نقصان اٹھاتا۔ اب یہ زائد از ضرورت اس کے پاس پیسے تھے جو اس نے کسی کی مدد کی، اپنے کسی بھائی، کسی مسلمان کی، کسی انسان کی، تو یہ اس کے لیے دنیا میں بھی عافیت کا ذریعہ بن رہی ہے، صبر، اس پر اس کو خوب اجر مل رہا ہے، اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی اس کے لیے خوب نوازنے کا بہانہ بن جائے گا۔ تو ایسے بہترین سودے کو چھوڑ کر وہ اس تھوڑے پیسے کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد مشقتوں میں، پریشانیوں میں شریک ہوتا ہے، تو یہ خود طے کرے کہ اس کے لیے کیا زیادہ مناسب ہے۔ بہرحال وہ پابند نہیں ہے، نہ دے زکوٰۃ، نہ دے قرض کسی کو، لیکن یہ چونکہ اس کی سیونگ ہی ہے، گویا اس نے کہیں بند کر کے پیسہ زمین میں گاڑ دیا ہے، جو 25 سال، 10 سال، 5 سال جب بھی اس کو ملنا ہوگا واپس مل جائے گا۔ تو گویا اس پیسے کو اگر وہ زمین میں دبا دیتا، کسی بینک میں رکھ دیتا، اور اس پر کوئی پیسہ نہ لے رہا ہوتا، تو یہ بھی تو پیسے 5 سال بعد ڈیفلیٹ ہوتے یا جو بھی ہوتے، اس پر بھی وہ ہر سال زکوٰۃ دیتا۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ اس نے گویا یہ امانتاً کسی اور شخص کو دیا ہوا ہے، اور وہ شخص جب لوٹائے گا تو اتنے سال یہ پیسہ اس کے اختیار میں رہا، گو وہ امیڈیٹلی اس سے لے نہ سکتا ہو کسی بھی وجہ سے، لیکن بہرحال یہ اس کی سیونگ ہے جس پر اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ لیکن اس کو اختیار ہے کہ وہ ساری زکوٰۃ اس پر جو بنتی ہے ہر سال کی وہ ابھی دے، ساتھ کے ساتھ دیتا رہے ہر سال، یا اس کو جب یہ پیسے مل جائے 5 سال 10 سال کے بعد، تو پھر اس وقت پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ کا حساب لگا کے اس کو دینا ہوگا۔ جو اس کے نتیجے میں ظاہری کوئی نقصان نظر بھی آئے، تو جیسا عرض کیا کہ اخروی طور پر یہ بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ذہنوں کو اس طرف لگائے کہ وہ چیز جو ہم سے نکل جاتی ہے، جو ہمارے پاس نہیں رہتی، اور کسی بندے کی مدد میں لگ جائے یا دین کے کسی کام میں لگ جائے، تو اصل میں وہ ہے جو ہماری سیونگ ہے، اور جو ہمارے پاس ہے جو ہم کھا لیں گے، پی لیں گے، اڑا دیں گے، گھر والوں پہ لگا دیں گے، تو وہ سب ہمیں آخرت میں شاید کام نہ دیں، بلکہ وہ مال کام دے گا جو ہم کہیں اس کو آخرت کے لیے بو لیں، تو وہ وہاں پہ کھیتی بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔